بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم اللہ رب العزت کے خزانوں کی 3 چابیوں کا عمل آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کے 3 مبارک اسماء الحسنی، یہ 3 اسم اعظم جو ہیں، یہ اللہ رب العزت کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ کے خزانوں کی چابیاں اللہ کا نام ہی ہے۔ خزانے بھی اللہ کے ہیں، چابیاں بھی اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کو اللہ کے بندے پڑھیں اور اللہ کے خزانوں کو اللہ کی چابیوں سے کھولیں۔ زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں وہ سب میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، میرے رب کے حکم سے چلتے ہیں، اور میرے رب کے نام سے ہی وہ کھلتے ہیں، اور میرے رب کے نام سے ہی ان خزانوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ میرے رب کے نام سے ہی وہ خزانے اس کے بندوں تک، اس کی مخلوق تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم اس طرح مانگیں، اس طرح طلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آپ نے کبھی کسی بازار میں کسی سرے راہ چلتے ہوئے کسی ٹریفک سگنل اور اشارے پر آپ نے کبھی کسی بھیکاری کو دیکھا ہے؟ بھیکاری کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی 3-4 چیزیں آپ نوٹ کریں۔ بھیکاری مانگنے کے لیے ایسا حلیہ بناتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں۔ بخیل سے بخیل انسان بھی اس کی شکل، اس کی صورت، اور اس نے جو رونی صورت بنائی ہوتی ہے، اس کا جو لباس ہوتا ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے بھی کنجوس سے کنجوس اور بخیل سے بخیل انسان کا دل بھی چاہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دے دو۔ ایک اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے وہ اپنی ظاہری حالت ایسی بناتا ہے کہ کنجوس کی جیب سے بھی پیسہ نکلوا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان بھی اس کے الفاظ، اس کی بات، اس کے جملے کو سن کے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو فوری پیسے دے دوں۔ اگر کنجوس اور بخیل بھی ہوگا تو اس کے منہ سے نکلنے والی دعائیں، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، اس کے جملے، ایسا اس کا چناؤ ہوگا کہ بخیل سے بخیل انسان بھی کہے گا کہ میں اس کو فوراً پیسہ دے دوں۔ تیسرے نمبر پہ بھیکاری کے الفاظ کے اندر جو اس کا درد ہوگا، جو اس کی تڑپ ہوگی، جو اس کے اندر جذبات ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیکاری جو الفاظ منہ سے نکالتا ہے، اس کا دل، دماغ، اس کی جسمانی حالت، اس کی توجہ، اس کی یکسوئی پوری اس کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ وہ ایسے الفاظ، ایسے درد اور تڑپ کے ساتھ، چاہے وہ جھوٹا بھیکاری ہے، چاہے وہ سچا بھیکاری ہے، چاہے وہ حقدار ہے، چاہے وہ ویسے ڈرامے بازی کر رہا ہے، مگر وہ ایسے درد اور تڑپ کے ساتھ آپ سے مانگے گا کہ کنجوس اور بخیل کی جیب سے بھی پیسہ نکلوا لے گا۔ اگر ہم یہ بھیکاری والے حلیے کے اندر، بھیکاری والی تڑپ کے ساتھ، بھیکاری والی درد کے ساتھ، بھیکاریوں والے الفاظ اور جملے کے ساتھ اگر ہم اپنے خالق سے مانگیں، اپنے رب سے مانگیں، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، جس نے شکم مادر کے اندر ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر جس نے ہمیں غذا پہنچائی، ہمیں رزق دیا اور ہمیں آسانی کے ساتھ دنیا میں لایا، ہمیں پروان چڑھایا اور ہماری پرورش کی۔ تو اگر اس رب کے سامنے ہم بھیکاری بن کے اسے مانگیں، اتنے درد کے ساتھ مانگیں، اتنی تڑپ کے ساتھ مانگیں، آنسو بہا کے مانگیں، رو کے مانگیں، ایسے الفاظ اور جملوں کے ساتھ مانگے، تو کیا میرا رب اپنے خزانوں کے دروازے اور منہ ہمارے لیے نہیں کھولے گا؟ یہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری درد میں، ہماری تڑپ میں، ہماری جذبات میں، ہمارے الفاظ میں، ہماری حالت میں، ہمارے حلیے میں کمی ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے، اور جس سے ہم مانگتے ہیں، مطلب کسی انسان سے، وہ اتنا ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میرا رب وہ ذات ہے کہ اسے جتنا مانگے اتنا وہ خوش ہوتا ہے، اسے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اسے مانگے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کریم رب جو مانگنے پہ عطا کرتا ہے، مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، جو ایسا حقدار ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگا جائے، اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،
پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ وہ اکثر مجھے کہتے ہوتے تھے کہ میں تو رب سے کہتا ہوں کہ اے رب، میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ مجھے بتا، میرے لیے تو کوئی در نہیں، میرے لیے تو کوئی دروازہ نہیں، میرا تو سب کچھ تو ہی ہے، میں تجھ ہی سے مانگوں گا۔ تجھ سے نہیں مانگوں تو کس سے مانگوں گا؟ میرے لیے تو تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو رب تو ہی ہے، میرا خالق تو ہی ہے، میرا مالک تو ہی ہے، میرا رازق تو ہی ہے، میرا مشکل کشا اور حاجت روا تو ہی ہے۔ تجھ سے نہیں مانگوں تو بتا کس سے مانگوں؟ میں تجھ سے ہی مانگوں گا، تو ہی دیتا ہے، تو نے ہی دیا ہے اور تو ہی دے گا۔ اس یقین کے ساتھ جب آپ رب سے مانگیں گے تو رب کے خزانے کے دروازے آپ کے اوپر کھل جائیں گے اور خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھل جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے ان 3 اسماء مبارکہ کو، ان 3 اسماء اعظم کو آپ پڑھ کے اپنے رب سے مانگیں، اور پھر دیکھیں رب کے خزانوں کے دروازے کیسے نہیں کھلتے آپ کے اوپر۔ اور یہ 3 خاص اسم اعظم ہیں جو اللہ رب العزت کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے خزانوں کی 3 چابیاں، 3 اسم اعظم ہیں۔ جو اس کو پڑھے گا وہی اس کی برکات دیکھے گا۔ یہ ہمارے سینے کا راز تھا، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ کوئی عمل آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا، لیکن ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی مخلوق کے فائدے کے لیے اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کہ کوئی مسلمان تنگ دست نہ ہو، فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو، کوئی پریشان حال نہ ہو، کسی مسلمان کی جیب خالی نہ ہو، سب کی اللہ رب العزت جھولیاں بھر دے، جیبیں بھر دے، سب کے لیے اللہ رب العزت اپنے خزانوں کے منہ کھول دے۔ ہمیں اللہ کافی ہے، اور ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کر لیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہماری دنیا آخرت سب بن گئی۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس سے سب مل گیا۔ تو یہ خاص اللہ رب العزت کے اسم اعظم جو ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں، اس کی ترکیب بتاتے ہیں، اس کی 3 ترکیبیں ہیں، آپ کو مختصر بتاتے ہیں۔ یہ 3 اسم اعظم ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ یہ 3 اسم اعظم کا خاص اللہ رب العزت کے خزانوں کی چابیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے 3 نام ہیں۔ اللہ کے نام ہی اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ کے نام سے اللہ کے خزانے کھلتے ہیں۔ ان کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اس کی برکات دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو 370 بار یعنی 370 ٹائم 2-4 دن پڑھ لیں، آپ کو مزہ آئے، اس کی برکات دیکھیں۔ پھر آپ کو اس کو 1000 بار روزانہ پڑھیں۔ اگر آپ کا اور زیادہ دل چاہے تو اس کا 1.25 لاکھ کا ایک عمل کر لیں، 3125 بار روزانہ پڑھ کر، یعنی 3125 بار روزانہ پڑھ کے 40 دن اس کی زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی، اس کا عمل ہو جائے گا، آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے۔ چلے کے اندر آپ کے اوپر رزق کے، دولت کے، خیر و برکت کے دروازے نہ کھلیں تو جو آپ کا دل چاہے وہ اس گناہگار بندے کو آپ کہیں۔ یہ دل کا راز تھا، آج آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اور جو یہ عمل کرے وہ میرے لیے بھی دعا کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔